آدمی کوئی بھی کام جب نیا نیا کرتا ہے اور پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ کرتا ہے تو اس کے اوپر گھبراہٹ بہت زیادہ طاری ہوتی ہے، اور خاصتاً دین کے جتنے کام ہوتے ہیں نا تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رعب رکھا ہوا ہے۔ اب جیسے کسی سے کہا جائے کہ بھائی آپ اذان کہہ دو، اذان پڑھ کے دکھاؤ، یا آپ اقامت کہہ دو، یا آپ نماز جنازہ پڑھا دو، یا عام نماز جو ہے کوئی سی بھی وہ پڑھا دو، تو اس کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے نواز شریف، یہاں تک کہ نواز شریف جو کتنے بڑے مجمع سے خطاب کیا کرتا تھا، ایک مرتبہ وہ تبلیغ میں نکلا تھا تو جب اس کے ذمے میں صرف جو ہے تعلیم کرنا لگا دیا تھا تو پسینے سے شرابور ہو گیا تھا، اس کی آواز میں تبدیلی آ گئی۔ تو یہ جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ رعب رکھا ہے، اور اس کے اندر اتنا رعب ہے کہ جو نئے ساتھی ہوتے ہیں نا تو وہ ان کے لیے بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ ایک ساتھی کے ذمے میں جو ہے اعلان لگا دیا گیا کہ بھائی آپ نماز کے بعد جو ہے اعلان کرنا، اور اعلان میں الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ اعلان میں الفاظ یہ ہوتے ہیں: حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، بقیہ نماز کے بعد ایمان و یقین کی محنت کے سلسلے میں اہم بات ہوگی، آپ تمام حضرات تشریف رکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اب وہ بیچارہ نکلا تھا پہلی مرتبہ، اس کے ذمے میں جو ہے امیر صاحب نے لگا دیا۔ اب امیر صاحب نے تو اس کے ذمے میں لگا دیا، اس کے اوپر گھبراہٹ اتنی زیادہ طاری ہو گئی کہ وہ نماز کے دوران میں ان الفاظ کو سوچتا رہا کہ مجھے کیا الفاظ بولنے ہوں گے، کیا ادا کرنے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ پوری مسجد بھری ہوتی ہے، اتنے سارے لوگوں کو فیس کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو نیا آدمی اب وہ جو ہے اعلان کرنے کے لیے جب کھڑا ہوا تو وہ الفاظ بھول گیا، جو میں نے ابھی الفاظ ادا کیے ہیں وہ الفاظ بھول گیا، اور بجائے ان الفاظ کے یہ کہنے لگا کہ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، بقیہ نماز کے بعد کچھ ہونے والا ہے۔ تو جو ہے سارے لوگ جو ہے قہقہ مار کر ہنسنے لگے کہ دیکھو بھائی یہ کیا اعلان کر رہا ہے اور کیا بول رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک نئے ساتھی کے ذمے میں اعلان لگایا تھا، وہ بھی بیچارہ جو ہے اعلان کے الفاظ کو بھول گیا، اور اس کے اوپر اتنی گھبراہٹ طاری ہوئی کہ ابھی سب لوگ تحیات میں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی تک سلام نہیں پھرا تھا، وہ سلام پھرنے سے پہلے ہی کھڑا ہو گیا اور وہاں پر اعلان کے الفاظ جو ہے اس کو دہرانے لگا، ادا کرنے لگا، تو اس کی نماز تو فاسد ہو گئی، نماز تو چلی گئی۔ تو کوئی بھی کام ایسا ہوتا ہے اس میں آدمی کے اوپر جب نیا نیا کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے گھبراہٹ بہت زیادہ طاری ہو جاتی ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ آدمی جب کام کرتا رہتا ہے، پریکٹس کرتا رہتا ہے، مشق کرتا رہتا ہے، سائیکل شروع میں چلانے میں کتنی مشکل پیش آتی ہے، سوئمنگ کرنے میں جو ہے کتنی مشکل پیش آتی ہے، سائیکلنگ میں، اور اسی طریقے سے ڈرائیونگ میں کتنی مشکل پیش آتی ہے، لیکن جب آدمی کرتا رہتا ہے تو آخرکار وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے لیے وہی چیز کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی یہاں پر نکلا مستورات کے ساتھ، یعنی جو جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں اس میں ان کے محرم مرد بھی ہوتے ہیں، مستورات بھی ہوتی ہیں، خواتین لیڈیز بھی ہوتی ہیں، تو اپنی جو لیڈیز ہیں ان کو اللہ کے راستے میں نکالنے سے انسان کو بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ گھر کے اندر جتنا ماحول ہے وہ ماحول آپ جتنا بھی بنانے کی کوشش کریں تو گھر کے اندر وہ ماحول نہیں بن پاتا۔ ہاں جب وہاں پر اس ایک ماحول میں جب جڑیں گے وہاں پر، اور وہاں پر کھانے پینے کا اتنا ٹینشن ہوتا نہیں، کیونکہ دو خواتین جو ہے ان کے ذمے میں لگا دیا جاتا ہے، اور محرم مردوں کے اندر سے بھی دو جو باہر کا سامان وامان ان کو اپنے محرم خواتین کو لا کر دیتے ہیں اور وہ پکاتی ہیں، باقی ساری جماعت فارغ ہوتی ہے، اور وہاں پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے سیکھنا سکھانا اور مذاکرے کرنا اور مسائل کو سیکھنا اور نمازوں کو سیکھنا اور تلاوت قرآن جو ہے اس کو درست کرنا، قرأت قرآن کو درست کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہاں پر ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی شان ہے کہ ایک جگہ پر جماعت گئی، ایک آدمی کو لے کر جو ہے لوگ نکل گئے اللہ کے راستے میں، اس کی اہلیہ کا بہت زیادہ زور تھا، یعنی اس کی جو وائف تھی اس کا بہت زیادہ زور تھا کہ وہی میرا شوہر اللہ کے راستے میں نکلے۔ تو ایک دو سیروزے تو پہلے لگا چکا تھا، لیکن مردوں کے ساتھ، اب مستورات کے ساتھ وہ پہلی مرتبہ نکلا تھا۔ تو وہ بتانے لگا، وہ کہنے لگا کہ جو ہے نا ہماری جس علاقے میں تشکیل ہوئی تھی تو وہاں پر روزانہ ہمارا کوئی نہ کوئی ساتھی جو ہے بیان کرتا، لیکن بیان میں جو ہے نہ کوئی نام آتا نہ کوئی جماعت نکلتی۔ تو آخری دن تھا، 2 دن گزر چکے تھے، تو آخری دن تھا تو ہمارے امیر صاحب نے کہا کہ بھائی آج بیان تمہارا ہوگا۔ تو میں نے کہا حضرت میں کہاں بیان کر سکتا ہوں، میں بالکل نیا آدمی ہوں۔
تو انہوں نے کہا بھائی کبھی کبھی جو ہے جو کھوٹا سکہ ہوتا ہے نا تو وہ بھی چل پڑتا ہے اور وہ بھی کام دے دیتا ہے، تو امیر کی اطاعت تو واجب ہے۔ تو میں نے امیر کی بات کو مان لیا۔ عصر کی نماز سے پہلے وہاں پر پہنچ گئے بیان کرنے کے لیے، اور مائک میرے ہاتھ میں تھما دیا گیا، اور میں نے دل کے اندر جتنی بھی دعائیں تھیں وہ ساری دعائیں میں نے پڑھ لیں دل میں، اور آنکھیں بند کر کے بیان کرنا شروع کیا۔ اور بیان میں نے یہ کہا کہ دیکھو میری بہنوں اور یہاں پر بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں، کہ میں جو ہے تبلیغ میں جب نکلا تو تبلیغ میں نکلنے کے بعد میں انسان بنا ہوں۔ میں اٹھ کے کبھی پانی بھی نہیں پیتا تھا، لیکن جو ہے جب تبلیغ میں نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا تو میں اپنی بیوی کا ہاتھ بھی بٹانے لگا، اور اپنے کام بھی اپنے ہاتھ سے سر انجام دینے لگا، اور اگر کبھی بیوی بیمار ہو جاتی تو میں کھانا وغیرہ بھی بنا لیتا ہوں، چائے وغیرہ بنا لیتا ہوں۔ پہلے مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا، نہ چائے بنانا آتی تھی، نہ کھانا بنانا آتا تھا، اور نہ کوئی چیز مجھے آتی تھی، لیکن یہ کہ اللہ کے راستے کی برکت ہے، یہ تبلیغ میں نکلنے کی برکت ہے کہ اب سب کام مجھے آ گئے ہیں، اور بہت سارے کام میں جو ہے اپنے ہاتھ سے سر انجام دیتا ہوں۔ تو یہ سودا جو ہے بہت زیادہ سستا ہے۔ اور ایک مرتبہ مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ نے واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک عورت جو ہے وہ وہاں پر روتی بھی میرے پاس آئی، اور آ کر کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ اس مولوی کا بھلا کرے کہ جس مولوی نے میرے شوہر کو انسان بنا دیا، کہ میرا شوہر اٹھ کر کبھی پانی بھی نہیں پیتا تھا، اور وہ جو ہے مجھ سے اتنی سختی کے ساتھ بات کرتا تھا، لیکن اب وہ آ کر میرے منہ میں لقمہ دینے لگا۔ تو میں نے کہا کہ یہ چینج کیسے آ گیا؟ تو اس نے بتایا کہ ایک مولوی صاحب مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ، کہ انہوں نے یہ بتایا بیوی کے منہ میں لقمہ دینا یہ بھی صدقہ ہے انسان کے لیے، اور یہ بھی کار خیر ہے، اور یہ بھی ثواب کی بات ہے۔ تو یہ بات ان سے سن کر میں جو ہے تمہیں لقمہ کھلا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے۔ جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کو اتنے فوائد ملتے ہیں، اور اس قدر فوائد ملتے ہیں کہ اس کی زندگی گویا کہ سنور جاتی ہے، اور عورتوں کے اندر دین آتا ہے۔ تو جب اس نے یہ بات اپنی مکمل کی جو بیان کر رہا تھا، جب بات اس نے مکمل کی، اور بات مکمل کرنے کے بعد جب اس نے لوگوں کو دیکھا تو وہ سارے اپنے قہقہ روکے ہوئے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ بھائی یہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ تو لیکن جو ہے جب وہاں پر انہوں نے بات کو سنا اور بات کو مکمل کیا، تو اس کے بعد جو ہے جب مائک ہٹایا تو سارے ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ بھائی یہ تم یہ کیا باتیں بتانے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو میرے ساتھ پریکٹیکلی ہوا وہ میں نے بتا دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر وہاں سے پرچی آئی، اور پرچی کے اندر ہی لکھا ہوا تھا کہ الحمدللہ 2 نقد جماعتیں تیار ہو گئیں۔ تو وہی ہوا کہ کبھی کبھی کھوٹا سکہ جو ہے وہ بھی چل جاتا ہے، اور اس طرح نکلنے سے مستورات کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور مردوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔